Assalamu alaikum. How are you all? Alhamdulillah, I am fine. Istighfar miracle. The issue I had was ongoing for 12 years, and for the past 3 months it had worsened. I started performing tahajjud, reciting Darud Sharif, and seeking forgiveness through istighfar. My problems were such that they seemed impossible to solve. But with Allah's help through tahajjud and Darud Sharif, Allah made it happen at a time when I least expected it. It happened effortlessly without me saying or doing anything. It happened with so much ease. Alhamdulillah. Delays from Allah don't mean denial. If Allah delays something, there is a great reward behind it, and sometimes a miracle is waiting for you. I will just suggest holding on firmly to Allah's rope. He never lets his servant fall. You just need to trust him and be patient. Allah will never disappoint you. Please never stop tahajjud, Darud Sharif and istighfar. Jazakallahu khair, sister. Second miracle story of istighfar. I was working, but the environment at that place was very bad, and my boss was also very unpleasant. He would try to harass and flirt in different ways. I was very depressed because I could not leave the job due to my responsibilities. Then I started reciting Astaghfirullah 7,000 times daily. Within a few weeks, I got a new job with a good salary and a respectful environment. All of this happened because of the Astaghfirullah. Alhamdulillah. Miracle of Surah Al Baqarah. I was a new bride, married for 3 months, and suddenly I felt distressed and alienated from my home, my husband. I hated my house and husband life, marriage, and everything. After a while, glory be to God, a clip came out to me by chance, and I heard a sheikh talking about Surah Al Baqarah. It is a psychological comfort and blessing and a cure for all spiritual harm, evil, black magic, and bad eyes. And I am thinking about saying it is possible. I was envious. Then I started reading Surah Al Baqarah every day, and every time I read, I felt like it was choking my throat while reading. I felt so sleepy, but I continued without stop for 2 weeks, and then drowsiness came upon me. Then I stopped and came back and pressed myself. I continued for 2 weeks, and by God, life returned to me, and even my husband brought me back home, and my home returned to comfort. And thank God, everything was perfect. Advice: keep it, and your life will be safe. It has many blessings. Jazakillahu khair, sister. इस्तिग़फ़ार मिरेकल. अब उर्दू में मैं शुरू करती हूँ. जो पहली स्टोरी है इस्तिग़फ़ार की, वो है, जो मेरा इशू था वो 12 साल से था एंड पिछले 3 महीने से ज़्यादा हो रहा था. मैंने तहज्जुद शुरू किया, दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया. मेरे प्रॉब्लम ऐसे थे कि वो चीज़ इम्पॉसिबल थी, बट अल्लाह की मदद से, तहज्जुद और दुरूद शरीफ की मदद से अल्लाह ने, जब मैं बिल्कुल यानी नामुमकिन था, मुझे यकीन नहीं था कि अब ये होगा, तब ही वो चीज़ ख़ुद हो गई. मतलब मेरे बिना कुछ बोले, मेरे बिना कुछ कहे, वो चीज़ इतने आराम से हुई. अल्हम्दुलिल्लाह. देर का मतलब इनकार नहीं होता. अगर अल्लाह देर कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ अल्लाह और बड़ा सिला आपको दे रहा होता है, कोई मिरेकल आपका वेट कर रहा होता है. मैं बस ये सजेस्ट करूँगी कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे. वो कभी भी अपने बंदे को गिरने नहीं देते. आप उस पर एतमाद करें और बस सब्र करें. अल्लाह कभी भी आपको मायूस नहीं छोड़ेंगे. प्लीज़ तहज्जुद, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार कभी ना छोड़ें. जज़ाकल्लाह सिस्टर. अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ करे और मज़ीद आसानियाँ करे. अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करें. अब दूसरी कहानी जो इस्तिग़फ़ार की थी वो शुरू करते हैं. मैं नौकरी कर रही थी, लेकिन उस जगह का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था. मेरे जो बॉस थे वो बहुत ज़्यादा बुरे थे और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से छेड़छाड़ कर रहे थे, फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे. मैं बहुत ज़्यादा मायूस थी
کیونکہ میں اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے اس نوکری کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ تھا۔ تو میں نے پھر روزانہ 7 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کیا۔ چند مہینوں کے اندر مجھے ایک نئی نوکری مل گئی جس کی تنخواہ بہت زیادہ اچھی تھی اور ماحول بھی عزت والا تھا۔ یہ سب استغفار کی وجہ سے ہوا۔ الحمدللہ۔ اللہ آپ کے لیے مزید آسانیاں کرے، اللہ آپ کے لیے مزید رزق کے دروازے کھولے۔ سورہ بقرہ کا معجزہ اب شیئر کرنے والی ہوں میں۔ اس سسٹر نے لکھا ہے کہ یہ نئی دلہن تھی اور 3 ماہ سے 3 ماہ ہو چکے تھے ان کی شادی کو، اور اچانک سے انہیں اپنے گھر سے، اپنے شوہر سے نفرت ہونے لگی تھی، اور یہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ مجھے اپنے گھر سے، شوہر سے، ہر چیز سے نفرت ہوگی، ہر چیز سے۔ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، اسی وقت مجھے انہی دنوں ایک کلپ میرے سامنے آیا ایک شیخ کا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ سورہ بقرہ سے جو ہے گھر کے جو برکت ہے وہ واپس آتی ہے، سکون واپس آتا ہے، نظر بد ختم ہوتا ہے، اور جو ہے جادو ہے اس کا علاج سورہ بقرہ میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے یہ رب کی طرح سے میرے لیے تھا، اور پھر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اور مجھے جب میں یہ پڑھتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے گلے میں کچھ پھنس چکا ہے اور میرا دل نہیں کرتا تھا۔ میں بہت مشکل سے پڑھتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا، اور 2 ہفتے تک میں نے مسلسل پڑھا سورہ بقرہ کو، اور مجھے نیند آتی تھی، لیکن پھر بھی میں اس کو پڑھنا نہیں چھوڑتی تھی، میں پڑھتی تھی۔ اور 2 ہفتے میں نے مسلسل اس کو پڑھا۔ اس کے بعد میری زندگی جیسے مجھے واپس مل گئی۔ میرے شوہر مجھے واپس گھر لے کر گئے، اور میرا گھر واپس سکون میں ہو گیا، برکت آ گئی، اور میں بالکل مطمئن سی ہو گئی، اور بالکل سب کچھ ایسا لگا واپس مجھے مل گیا، اور بہت برکت مجھے محسوس ہونے لگی سورہ بقرہ کے پڑھنے کے بعد۔ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ بھی سورہ بقرہ پڑھا کریں، اس سے آپ کو ہر طرح کی برکتیں ملیں گی۔ جزاک اللہ سسٹر، اللہ آپ کے لیے مزید آسانیاں کرے۔ بے شک سورہ بقرہ کی میں نے بھی بہت زیادہ معجزات کی کہانی سنی ہے، اور لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ میں نے بھی فائدے دیکھے ہیں۔ تو سورہ بقرہ آپ لوگ بھی پڑھا کریں۔ اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو 3 دن میں 3 پارے ہوتے تو 3 دن میں اس کو ختم کریں، اور آہستہ آہستہ جب آپ لوگ کی زبان اس میں عادی ہو جائے گی تو پھر روز اس کو ایک بار پڑھا کریں، اور پانی پہ دم کر کے آپ لوگ پی لیا کریں، گھر پر جو ہے چھڑک دیا کریں، اس سے بہت زیادہ برکت آتی ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ ہم سب کو مشکلات سے نکالے۔ جزاک اللہ خیر۔